کچھ باتیں بیٹیوں کی ماؤں کے نام۔ اپنی بیٹی کو آپ جیسے چاہیں جدید تعلیم دلوائیں، مگر ان کو گھر کے کام ضرور سکھائیے۔ انہیں سر چڑھا کر نکارہ مت بننے دیں۔ محبت کریں، بیٹیوں کے احساسات کا خیال کریں، ان کو اچھائی برائی میں فرق سکھا کر ضرورت کے مطابق آزادی بھی دیں، مگر ساتھ ہی ساتھ انہیں یاد دلاتی رہیں کہ ان کے ہاتھ میں آپ کی عزت ہے۔ معصیوں کی عادت نہ ڈالیں، اسے چھوٹی عمر سے گھریلو سرگرمیوں میں شامل کریں تاکہ انہیں بڑے ہو کر اور سسرال جا کر کام کرنا ظلم نہ لگے۔ اپنی بیٹی کو نہ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی نہ بنائیں۔ جس طرح ایک مرد جو کمانے سے جی چرائے اور اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری نہ اٹھائے، وہ عوامی زبان میں ہڈ حرام کہلاتا ہے، بالکل اسی طرح وہ عورت جو گھر کے کاموں سے جی چرائے، جسے گھر سنبھالنا نہ آئے، وہ بھی اس نکمے مرد کی طرح ہڈ حرام کہلانے کی مستحق ہوتی ہے۔ سسرال والے آپ کی بیٹی کو بہو بنانے آئیں گے، اسے گود لینے نہیں۔ کم از کم اتنا کام ضرور سکھا کر بھیجیں کہ لڑکی کو وہاں کا کام دیکھ کر یہ حیرانی نہ ہو کہ اچھا گھر میں یہ سب بھی ہوتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ایک مکمل ذمہ دار عورت بنائیے۔ انہیں بتائیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ بھی اپنے گھریلو کام خود کیا کرتی تھی، اس لیے گھر کے کام کرنے میں تمہاری کوئی تذلیل نہیں ہوگی۔ اشد ضرورت اور دکھ بیماری کے وقت ملازموں کی مدد ضرور لی جا سکتی ہے، مگر خود کو ان کا عادی بنا لینا کائلی اور سستی کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ کی بیٹی کی گود میں آپ کی اور اس کے نصیب میں لکھے ہوئے مرد کی پوری نسل پروان چڑھے گی۔ ایک نکھٹو عورت پوری نسل کو نکما بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے خاندان موجود ہیں کہ جن کے گھر کے ماحول اور نسل کو ایک نکمی عورت نے آ کر تباہ کر دیا۔ خدارا اپنی بیٹیوں کو نکارہ بند بنائیے۔ کچھ باتیں بیٹوں کی ماں کے نام۔ اپنے بیٹوں کو مرد پورا بنائیں، ادھورا نہیں۔ اپنے بیٹوں کو راجہ اندر نہ بنائیں، انہیں رف اینڈ ٹف بنائیں۔ آپ کے بیٹوں نے آگے جا کر ایک پوری نسل کی رہائش، نان نفقے اور پرورش کا انتظام کرنا ہے۔ ایک لڑکی جو آپ کے بیٹے کے نکاح میں ہوگی، اس کے سر کا تاج اور چھاؤں بننا ہے۔ آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بننا ہے۔ بیجا لاڈ پیار اور پیمپرڈ لڑکے نکمے اور نکٹو ہو جاتے ہیں، نہ اچھے شوہر اور نہ اچھے باپ ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے مرد چچندر کی طرح دب کے بیٹھے رہتے ہیں، ان سے ذمہ داریاں سنبھالی نہیں جاتی۔ مائیں جب اپنے بیٹوں کو بیجا لاڈ پیار اور لاپرواہی سے بگاڑ دیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اس کی شادی کروا دو، یہ خود صحیح ہو جائے گا۔ نہیں بیوی، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جس کو جیسی تربیت مل جائے وہ ویسا ہی رہتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لڑکیاں شادی کے بعد ایک بچہ پیدا کر کے یا تو ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ شوہر سے خرچہ پورا نہیں ہوتا، نشہ کر کے پڑا رہتا ہے، یا پھر 2-3 بچے ہونے کی صورت میں بچوں کو باپ کا نام دینے کی خاطر خود کوئی چھوٹی چھوٹی جاب کر کے اس نکمے مسٹنڈے کا اور اپنی اولاد کا خرچہ خود اٹھاتی ہیں۔ کئی ایسے بھی کم ظرف ہیں جو کچھ نہ کر کے بھی نہ صرف بیوی کی کمائی ہڑپ کر لیتے ہیں بلکہ ساتھ ہی اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی بیوی سے اٹھاتے ہیں۔ حد سے زیادہ لاڈ انسان کو ذہنی طور پر کمزور کرتا ہے، اسے ہر وقت لاڈ اٹھوانے کی عادت نہ لگنے دیں، اس سے ذہن کبھی میچور نہیں ہو پاتا۔ ایسے لڑکے شادی کے بعد یا تو ماں کی گود سے اترنے کو تیار نہیں ہوتے، انہیں ماں کے سامنے بیوی کی طرف دیکھنا بھی گناہ کبیرہ لگتا ہے، یا پھر اگر بیوی چاپلوسی کرنے والی مل جائے تو اس کے بہکاوے میں آ کر ماں باپ کو بری طرح نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو سخت جان اور ذمہ داری اٹھانے والا بنائیں، انہیں شادی سے پہلے اپنی گود سے اتار کر زمانے کی ہوا لگوائیں تاکہ زمانے کے سرد اور گرم اور زندگی کے اتار چڑھاؤ سے کچھ سیکھ سکیں۔ انہیں نکارہ اور کرامت میں فرق سکھائیں، لہٰذا محنت کر کے ذمہ داری اٹھانے میں تمہاری مردانگی کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ لڑکوں کو تقریباً 14 سال کی عمر سے ہی گھر کے اہم فیصلوں میں شامل کریں، ان کی رائے کو مثبت سمت دے کر اہمیت دیں، ان پر گھر سے باہر کے چھوٹے موٹے کام کا بوجھ ضرور ڈالیں۔
گھر میں اپنے پلو سے باندھ کر ان کی مردانہ صلاحیتوں کو پابندی مت لگنے دیں۔ ایک نکما مرد کئی افراد کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو پورا مرد بنائیں، ادھورا نہیں۔ خلاصہ، بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی طبیعت و مزاج میں سستی، کاہلی اور نکمے پن کو جمنے نہ دیں۔ انہیں کارآمد بنائیں۔ ناکارہ اشیاء کی جگہ گھر نہیں کباڑ خانہ ہوتا ہے۔ اپنے پیارے بیٹے اور بیٹیوں کو کباڑ بننے سے بچائیں۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اللہ پاکستانی حاصل و تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔